अस्सलामुअलैकुम। प्राइम कनाडा न्यूज़ के साथ मैं हूं रम काशिफ। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम उच्च शरीफ व तहसील अहमदपुर शर्किया के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं, जो कि जमात अहले सुन्नत का मरकज़ी दफ्तर बना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम की अज़ीम शख्सियत, मजहबी व रूहानी स्कॉलर अल्लामा मुफ्ती शौकत रज़ा सईदी साहिब, नायब अमीर जमात अहले सुन्नत ज़िला बहावलपुर, पाकिस्तान। क़िबला मुफ्ती साहब से आज पूछते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में जो बीजेपी की रहनुमा मलऊना ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बेअदबी की है, तमाम मुसलमान शरापाए एहतजाज हुए हैं और मुसलमानों के दिल चूर चूर हुए हैं। जमात अहले सुन्नत जो कि गैर सियासी जमात है, जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। आज मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, आपका इसमें क्या लाहे अमल होगा कि आए दिन हर काफिर, हिंदू, बदमज़हब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ करता रहता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवासात होती रहती हैं। इस बारे में मुफ्ती साहब हमें जवाबात अता फ़रमाएँगे। आइए मुफ्ती साहब से पूछते हैं। जी मुफ्ती साहब क़िबला। जी क़िबला मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका अता फ़रमाया और आपके तवस्सुत से हमारी आवाज़ जो है वो दुनिया भर में पहुँचेगी। क़िबला बिल्कुल ऐसा ही है कि हिंदुस्तान की जो है वो हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो वो तर्जमान है नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जंदाल की जानिब से हुज़ूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदतरीन गुस्ताखी की उसने। इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो दर्द में हैं और सरापा एहतजाज भी कर रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर है कि उम्मत मुस्लिमा को ये बहुत बड़ी तकलीफ़ पहुंची है और यकीन जानिए कि हम सो नहीं सक पा रहे। ये इंतहाई जो है वो घिनौनी साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो हम जो है जमात अहले सुन्नत के एक अदना से कारकुन होने की हैसियत से जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले जुम्मे को जो हम इसके इंडिया के ख़िलाफ़ और इंडिया की जमी सरकार के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज कर रहे हैं और तब तक हम आराम करके नहीं बैठेंगे जब तक कि इसको फांसी नहीं हो जाती। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुम्मा के दिन जो है हमारी अज़ीम शान हमारे जामिया मदीनतुल उलूम जमा मस्जिद फ़ातिमा से हथेजी और कोटला मूसा खां में जो है एक अज़ीम शान रैली का इनक़ाद होगा। उसमें हम एहतजाज भी करेंगे और पुरज़ोर मज़म्मत भी करेंगे और ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जब तक कि इसको फांसी नहीं हो जाती। हमारी ये कोशिश है और हम ये मुतालबा करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जाएं तब तक जब तक कि इसको फांसी नहीं हो जाती। तो ज़ाहिर है कि इससे उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। अल्लाह जल्ला शानुहु इस इंडिया को तबाह बर्बाद फरमाए। अच्छा क़िबला मुफ्ती साहब, आए रोज़ इस्लाम दुश्मन अनासर जो लोग हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवासात करते रहते हैं और इसी आड़ में कभी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाते हैं अलियाज़ु बिल्लाह ताला, कभी सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अन्हुम अजमईन की शान में बेअदबी गुस्ताखी की जाती है, कभी आले बैत अतहार के बारे में, कभी उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इनके बारे में गुस्ताखियाँ की जाती हैं और ये हमारे मुसलमानों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है। जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात यह है कि जब मुसलमान जो है वो गैरत मजहबी से निकल कर दुनिया परस्ती की तरफ लग जाएं और इनको दिन रात जो है वो रोटी रोज़ी की फ़िक्र पड़ी हुई हो और इनको अपनी इज़्ज़तें बचाने में लगी हुई हों, तो फिर काफिर हर दौर में मुसलमानों का इम्तिहान लेंगे। जब मुस्लिम उम्मत एक हो जाए और ईमान की ताकत से एक हो और जब ईमान की ताकत से ये उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होगी तो फिर किसी काफिर की ये जुर्रत नहीं होगी। अगर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद ना हुई ईमान की ताकत से तो काफिर हर दौर में मुसलमानों के इम्तिहान लेते रहेंगे। और अल्लाह जल्ला शाअनहू ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया है कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम गालिब हो।
اور سورہ بقرہ شریف کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اللہ رب العالمین نے محبوب کو یہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ نکلیں کفر کے خلاف، آپ 10 ہوں گے تو 100 پر جو ہے آپ غالب رہیں گے، آپ اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر آپ غالب آئیں گے۔ اور قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، جو قلیل گروہ ہیں وہ کثیر پر غالب آئے ہیں۔ آپ اسلام کی ہسٹری کو اٹھا کر پڑھ لیں، تھوڑے صحابہ تھے، 700 تھے تو انہوں نے 3000 کو شکست دی ہے، 300 جو 13 تھے انہوں نے 1000 کو شکست دی ہے۔ جناب علی تاریخ میں وہ اس لحاظ سے شکست دی ہے کہ وہ ایمان کی طاقت سے لڑے تھے، ان کے پاس دنیا نہیں تھی، ان کے پاس کھانے پینے کا اہتمام نہیں تھا، وہ ایمان کی طاقت سے نکلے تھے۔ آج مسلمان امتحان میں اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمان جو ہے دنیا پرستی کی طرف نکلے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست پیغام ہے میرا، اور کہ امت مسلمہ متحد ہو۔ جی قبلہ مفتی صاحب، اس حوالہ سے ایک اور بات، جب ہم یہ احتجاج کرتے ہیں اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں، ویسے تو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق محبت کے متعلق جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی سماجی جماعتیں ہیں، الحمدللہ تمام جماعتوں نے اپنے تائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ ایک محبت ہے، انہوں نے اس کا اظہار کیا، ریلیاں نکالی، اس میں شرکت بھی کی۔ لیکن بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو مذہبی جماعتیں، یہ بار بار جو ریلیاں ہیں، یہ ایک سیاسی کوئی ایشو ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ تو مفتی صاحب میں اس حوالہ سے ایک پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ بے ادبی کرتے تھے، جو پہلے پارہ میں ہے غالباً وہ راعنا کا لفظ تھا قرآن پاک میں، وہ یہودی، نصرانی، عیسائی جو نبی پاک کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، اللہ پاک نے وہ راعنا کا لفظ بھی اس کا پریکٹیکلی طور پہ عمل منسوخ کر دیا گیا کہ اے میرے نبی کے غلاموں اب راعنا نہ کہو۔ اس حوالہ سے یہ کیا آپ میسج دیں گے؟ ابواب ذی وقار دیکھیں، عزت رسول اور ناموس رسالت ہر دور میں امت مسلمہ کے لیے یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ان مسلمانوں نے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار اور جمیع امت مسلمہ ہر دور میں یہ گستاخ پیدا ہوئے ہیں، ہر دور میں گستاخوں کو جواب دیا گیا ہے، لیکن فی زمانہ یہ بڑھتی ہوئی گستاخیاں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، وہ غفلت کا شکار ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی محبت کا امتحان ہے۔ کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب ان گستاخوں کو کہیں سے نہیں ملا۔ حالانکہ ہوا اس طرح ہے کہ اگر امت مسلمہ اپنے طور پر اگر احتجاج کرتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے۔ اگر یہ حکمران صحیح طریقے سے ان کو جواب دیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ہمیشہ کے لیے ان کا منہ بند ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران اس معاملے میں بےحصہ ہیں اور غافل ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ان مسلمانوں کے لیے جو ہے کھانا پیش کر دیں گے تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، مسلمان کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے، ہر سہولیات کے بغیر رہ سکتا ہے۔ ہم ان جو ہے وہ اسلاف کی جو ہے بیٹے، روحانی بیٹے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کھجوریں کھا کر کے گزارا کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا دے کر خوش کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبوب کی عزت پر جب کوئی بات ہوگی تو پھر ہمیں کھانا ضرورت نہیں ہے، ہمیں ملک میں کسی قسم کی سہولت کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں صرف ناموس رسالت پر اور عزت رسول پر کٹ مرنے کی خواہش ہوگی۔ تو مسلمان کے لیے جو یہ موت ہے یہ ایک شہادت ہے اور یہ ایک تحفہ ہے۔ تو جب تک امت مسلمہ بیدار ہوگی اور گستاخ کو عملی طور پر جب تک جواب نہیں دے گی، صرف احتجاج کرے گی، تو اسے کچھ ہونے والا نہیں۔ جی وہ خوب قبلہ مفتی صاحب، وہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو وہ رائنا پر تھوڑا سا آپ گفتگو فرما دیں گے تو ان کے دل جو ہے نا اور بیدار ہوں گے، ان کے جذبات انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور والہانہ استقبال کے لیے نکلیں گے، ریلیوں میں شرکت بھی کریں گے۔ تو تھوڑا سا آپ اس پہ جی میں ناظرین کرام کو اس سے یہ سبق جو میرے ذہن میں ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، رائنا ایک مشترک لفظ ہے عربی لغت کے اعتبار سے، چونکہ عوام اس کو نہیں سمجھتی۔ عربی لغت کے اعتبار سے رائنا میں 2 معنی نکلتے تھے۔ ایک معنی تو یہ تھا کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہ تو اہل اسلام یہ سمجھتے تھے کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا ادھر ہمارے طرف بھی آپ نظر کرم فرمائیے، تو وہ یہ معنی مراد لیتے تھے۔ تو اسے جو دوسرا معنی جو ہے وہ اخذ ہوتا تھا، وہ نکلتا تھا کہ چرواہا، رائنا کا ایک معنی چرواہا بنتا ہے۔ تو یہودی جو ہے اس سے یہ معنی اخذ کرتے تھے۔ تو میرے رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی گستاخ
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا لفظ استعمال کرے جس سے ذو معنی نکلے اور جس سے محبوب کی بے ادبی کا شیبہ تر ہو، تو میرے رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ اس لحاظ سے اللہ نے قرآن میں یہ قانون بنا دیا کہ ارے اے لوگوں، میں تو محبوب کے لیے وہ لفظ بھی گوارا نہیں کرتا ہوں جو ذو معنی رکھتا ہو، جو دو معنی رکھتا ہو۔ ایک میں اگرچہ ادبی ہو اور مسلمان اسی معنی کو سمجھتے ہوں اور اسی پر عمل کرتے ہوں، لیکن اگر کوئی کافر اسے غلط معنی لے تو مجھ رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو کوئی شخص اگر علل اعلان محبوب کی گستاخی کرے گا تو میں رب کو وہ کہاں گوارا ہوگا؟ تو یہ تو امت مسلمہ کا اب جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ محبوب کے صحابہ نے اپنی جانیں کٹائی ہیں، اپنے نذرانے جان کے پیش کیے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا محبوب کی عزت کے لیے۔ تو آج اس دور میں ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے تمام ناظرین کو اور ساری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کل قیامت و دن شفاعت کی امید ہے تو یہ رائنا کا لفظ نہیں استعمال کر رہے، یہ کھلم کھلم میرے محبوب کی توہین کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے نکلنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے یہ سبق دینا چاہیے اور عملی طور پر یہ اقدام کرنا چاہیے۔ حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک دن آپ نے بھی مر جانا ہے، ایک دن آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ میرے محبوب کو کس منہ سے کیا جواب دو گے کہ ہم نے کفر، عالم کفر کو کیا جواب دیا تھا؟ اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ یہ بھی عملی طور پر ان کو جواب دیں۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ مفتی شوکت رضا سعیدی صاحب موجود تھے اور تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ امت مسلمہ اس وقت نبی کی ناموس کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، توقیر اہل بیت کے لیے متحد ہو جائے تو کسی کافر بدبخت کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کا مذاق اڑائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے۔ تو اس وقت امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین،